بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل ایم ایف بکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے خطبات اور خطوط کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کتاب کو تیسری صدی ہجری میں سید شریف رضی نے مرتب کیا تھا۔ سید شریف رضی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام خطبات اس میں شامل نہیں کیے، بلکہ کچھ خطبات اور خطوط منتخب کیے تھے جن کی حیثیت مستند اور مصدقہ تھی۔ سید شریف رضی نے انہیں منتخب کرتے ہوئے مذہبی حیثیت کی بجائے عربی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ اس کتاب کا مقام عربی ادب اور صحافت و بلاغت میں بہت بلند ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے نزدیک اسے قرآن و حدیث کے بعد اعلیٰ مذہبی مقام حاصل ہے۔ اگر بات کی جائے نہج البلاغہ کے تعارف کی، تو نہج البلاغہ میں حضرت علی ابن ابی طالب کے 241 خطبات، 79 خطوط اور 489 مختلف چھوٹی تقاریر شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر ان کی اپنی خلافت کے زمانہ میں مسجد کوفہ میں دیے جانے والے خطبات ہیں۔ خطبات کی بنیادی موضوعات توحید، علامات قیامت، دنیا کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور امام مہدی کا ظہور ہے۔ اگر بات کی جائے نہج البلاغہ کے حوالے سے لوگوں کے بیانات کی، تو معروف مصری عالم اور مفتی مصر شیخ محمد کہتے ہیں کہ کلام اللہ اور کلام النبی کے بعد حضرت علی کا کلام سب سے بلیغ اور اشرف ہے۔ اسی طریقے سے عزاء الدین عبد الحمید ابن ابی الحدید معتزلی، جو 7ویں صدی میں اہل سنت کے مشہور ترین دانشور ہوئے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو 20 جلدوں میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ میں نے یہ کتاب 5 سال سے کم میں لکھی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ میں نے یہ کتاب اتنے ہی سال میں لکھی ہے جتنے سال میں حضرت علی کی خلافت رہی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں نہج البلاغہ کی شرح میں بار بار کہا ہے اور نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت کے سلسلے میں بارہا سر تسلیم خم کیا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ برزخ کے متعلق خطبہ نمبر 221 میں حضرت علی کے بعض کلام کی شرح کے بعد کہا ہے، اگر عرب کے تمام فصحاء ایک مجلس میں جمع ہو جائیں اور اس خطبے کا یہ حصہ ان کے سامنے پڑھا جائے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ جس وقت عرب کے لیے بہتر ہے، جس طرح عرب کے شعراء نے عدی بن الرقا کے مشہور شعر کو سنا تو اس نے سجدہ کیا۔ جب ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، ہم شعر میں سجدہ کی جگہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں سجدے کی جگہ کو پہچانتے ہیں۔ دوسری جگہ حضرت علی کے بعض کلام کا 4 صدی ہجری کے مشہور خطیب ابن نباتہ کے کلام سے اجمالی مقاسیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علم فصاحت و بلاغت سے آشنا افراد اگر حضرت علی کی اس گفتگو کو انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ نہج البلاغہ کی ایک سطر مشہور مؤلف ابن نبات کی 1000 سطروں سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ اس کے اوپر اس کی ایک سطر کو برتری حاصل ہے۔ پھر اسی سلسلے میں انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ جب یہ ابن نباتہ جہاد کے سلسلہ میں ایک خطبہ کے نقل کرتے ہیں جس میں حضرت علی کے خطبہ کے کلمات سے استفادہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم و ملت کے گھروں میں دشمنوں نے ان پر حملہ نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ذلیل ہوئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نہج البلاغہ پر بات کرنا چاہیں تو یہ فصاحت اور بلاغت کا وہ عظیم شاہکار ہے کہ جس کے بارے میں حضرت امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب نظرات فی القرآن میں سازشی کی سفارش کو نقل کیا ہے، جس میں اس کی عبارت یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ علم و ادب اور تحریر میں سب سے بلند و برتر مقام پاؤ تو قرآن کریم
اور نہجُ البلاغہ کو حفظ کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے حضرت امام غزالی کے یہ الفاظ اور نہج البلاغہ کی شان و شوکت۔ نہج البلاغہ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات اور کلام ہے، اور اس کو ہر آدمی سے مراد اس میں علماء اہل تشیع اور علماء اہل سنت دونوں شامل ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی شرح لکھی ہے اور مختلف الفاظ میں مختلف باتیں بیان کی ہیں، لیکن اگر اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے، جیسا کہ میں نے مصنف کا اپنا نظریہ بیان کیا ہے، وہ اس کو کوئی دینی کتاب نہیں بلکہ فصاحت، بلاغت اور ادب کی ایک کتاب سمجھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب کا ادب اور عرب کی فصاحت و بلاغت لوگوں کے سامنے آئے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں تک یہ بات ہے، اس سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال، ان کے خطبات، ان کے بیان، ان کی تقریر، ان کا عمل، ان کا کردار اس کتاب سے بہت اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال جمل کے حوالے سے، صفین کے حوالے سے، یا اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یا دیگر لوگوں کے حوالے سے کیا تھا۔ جو لوگ حضرت علی پر سب و شتم کا الزام لگاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی پر شب و ستم کیا جاتا تھا یا حضرت علی کی طرف سے حضرت امیر معاویہ پر شب و ستم ہوتا تھا، تو ان کے لیے یہ کتاب ایک آئینہ ہے۔ اس میں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کی گئی، بلکہ اگر کی بھی گئی ہے تو ان کو اپنا بھائی کہا گیا ہے اور ان کے حوالے سے اچھے الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فصاحت و بلاغت، آپ کا علمی مقام، آپ کا علمی مرتبہ، آپ کی زندگی کا علمی عملی نمونہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو میری اس سے عرض ہے کہ وہ اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھے۔ اس میں بیان کیے گئے فصاحت و بلاغت کے جو عظیم پیرائے ہیں ان پر غور کریں تو انسان کی عقل ششدر اور حیران رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ تمام گراں قدر امتیازات اور شریف خصوصیات اس نمونہ عمل مرد حضرت علی کو عطا کیے گئے ہیں۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مکہ کا ایک انسان جس نے اسی ماحول میں زندگی بسر کی ہو، کسی ایک فلسفی کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کی ہو، لیکن علوم الہیہ اور حکومت الہیہ میں افلاطون اور ارسطو سے بھی زیادہ عالم ہو، جس نے کبھی عرفان اور اخلاق کی اسانید کے ساتھ معاشرت نہ کی ہو، اس سلسلے میں وہ سقراط سے بلند و بالا بھی ہو، جس نے بہادروں کے درمیان پرورش حاصل نہ کی ہو، کیونکہ اہل مکہ تاجر تھے، جنگجو نہیں تھے، اس میں اس قدر شجاعت پائی جاتی ہو اور اس کے کردار سے، اس کے الفاظ سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہو، تو پیارے بھائیوں، اگر آپ کسی ایسے جرری شخص کی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے، جو آپ کے بند دماغ کو کھولنے کے لیے بہت ثابت ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نہج البلاغہ جیسی کتب پڑھنے کی، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔